فا پس، اخذت ہم، اخذا اس نے پکڑا، اخذت تے کس چیز کی ہے جی؟ کتنی دفعہ بتایا کہ تے ساکن جو ہے نا فعل ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ مؤنث کی ہوتی ہے، تائے تانیث۔ اخذا اس مذکر نے پکڑا، اور اخذت، ہاں جی، اب آگے کسی مؤنث چیز کا ذکر آئے گا، اس نے پکڑا ہم ان کو۔ اب اس کے ساتھ اس فاعل جو ہے نا وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آ رہا ہے سامنے، وہ کیا ہے جی؟ ہمر رجفہ تو، کیا بن گیا یہ تو؟ فاعل۔ یہ جو اخذت تھا یہ اس نے پکڑا تھا، پتہ چل گیا کس چیز نے پکڑا، الرجفۃ بھونچال نے، زلزلے نے۔ رجفہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے وائبریشن۔ اب یہاں پہ رجفہ کا مطلب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ قوم پتہ ہے کس چیز سے ماری گئی؟ چیخ کے ساتھ۔ ایک فرشتہ چیخا اور اچھا آواز کے ساتھ وائبریشن کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا زوردار دھماکہ، اس دھماکے کی آواز سے جو لرزش پیدا ہوئی اس سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ زلزلے سے گاڑیوں کے شیشے نہیں ٹوٹتے، آواز کی وجہ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آپ کسی گاڑی کے پاس کھڑے ہوں جس میں زوردار آواز آ رہی ہو تو وہ گاڑی بھی ساتھ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کا جہاز ہے۔ کچھ ساؤنڈ بیریئرز ہوتے ہیں، جب وہ ساؤنڈ بیریئرز کراس کر جاتی ہے اس کی آواز تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیشے توڑ دیتی ہے وہ۔ ابھی کافی عرصے کی بات ہے، میرے خیال میں مشرف کے زمانے کی ہے اس طرح، کہ وہ جہاز نے پنڈی میں وہ بیریئر کراس کیا تھا، اس کی وجہ سے بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹ گئے اس کی آواز کی وجہ سے۔ تو یہ ابھی یہ کتنی آواز ہوگی؟ جہاز کی آواز کتنی آواز ہے، یا ایک بم کی آواز، بلاسٹ کی کتنی آواز ہو سکتی ہے؟ تو ایک سور پھونکا جانا، ایک وہ آواز ہوگی، اس سے پوری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ آپ اس آواز کا اندازہ لگائیں۔ تو یعنی یہ جب کوئی اس وقت کہتا ہوگا جی کہ آواز کے ساتھ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہو جی آواز آئے گی اور سب کچھ چھوٹ جائے گا، تو وہ سوچتے ہوں گے کیسی آواز آئے گی، کہاں سے آواز آئے گی؟ اتنی سخت آواز آ کیسے سکتی ہے کہ جس سے کچھ چیزیں ٹوٹ جائیں؟ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آواز کی اتنی طاقت ہے، وائبریشن ہے اس میں، کہ وہ چیزوں کو توڑ بھی سکتی ہے۔ تو اخذتہم الرجفۃ، ان کو ایک بھونچال نے، ایک زلزلے نے، ایک وائبریشن، ایک جھٹکے نے آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس اصبحوا، اصبح یصبح، جی وہ ہو گئے، فاصبحوا یعنی یہ پھر لمبا ہو جائے گا، پس اصبحوا واو الف جمع کا، وہ ہو گئے، صبح کے وقت ہو گئے، یہاں فاصبحوا وہ ہو گئے، رہ گئے، فی میں، دار کس کو کہتے ہیں جی؟ گھر کو، داری ہم، دار کہتے ہیں گھر کو، اپنے گھر میں کیا ہو گئے جی؟ جاسمین کا میں نے پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، کیا بتایا تھا جی؟ اوندے تو چلو
ہو گئے نا لکھا ہوا ہے. بتایا گیا تھا جاسمین کا مطلب پرندے کا سینے کے بل گر جانا. کسی پرندے کا سینے کے بل گر جانا نیچے، اس کو کہتے ہیں جی. تو جاسمین، اب اتنی زوردار آواز آتی ہے تو بندہ پہلے کان بند کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، ٹانگوں میں سر گھسانے کی کوشش کرتا ہے وہ، کہ شاید میرے کان جو ہاتھوں سے نہیں رک رہی تو اپنی ٹانگوں کی مدد سے آواز کو روکوں. تو وہ اس کو روکنے کے چکر میں وہیں گرے، وہیں اس آواز کی وجہ سے مر گئے. اس لیے وہ کہتے ہیں اوندے منہ، یعنی منہ کے بل گر کر گرنے والے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اب کیا جی، اب اللہ تعالیٰ کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسا نہیں رہا. اب پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا، اب بندے بندے کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے تو مارتا رہتا ہے. جوانی ایک اتنا بے لگام گھوڑا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بے پرواہیاں میرے اندر ایسی ہی رہیں گی ہمیشہ ہی. لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو پیچھے دھکیلتا ہے نا عمر کے پچھلے حصے میں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دنیا ایسی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے مجھے سپرسیڈ کر دیا ہے. جس گھر میں کبھی میری مرضی کے علاوہ پتہ نہیں ہلتا تھا، اب وہاں میری مرضی کی وہ اہمیت نہیں رہی.